أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اس آیت کے ذیل میں مسلسل گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے کیا، ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک جھوٹا ہے۔ کبھی ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، دنیا میں جو چیزیں ہیں فانی ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے اور اچھا ہے، خیر ہے۔ کبھی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہزاروں آیتیں دنیا کے بارے میں کبھی فصل کی جو ہے مثال دیتا ہے، کبھی باغ کی مثال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور کیسے ہو سکتی ہے؟ جو مدبر ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو دانشور ہے، محقق ہے، فانی چیزوں سے دل نہیں لگاتا ہے، باقی چیزوں سے دل لگاتا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، جنت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ تمام نعمتیں رحمتیں وہاں پر فراوان ہیں، وہاں پہ کسی رنج و غم و تکلیف کا سوال نہیں ہے، وہاں پر موت و دشمنیوں و اختلاف اس کا سوال نہیں ہے۔ قالوا سلاما سلاما، آخرت میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یا تو ہمیں اللہ کے قول کے اوپر، اللہ کے کلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، نبی کی گفتگو کے اوپر، ائمہ کے قول کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم شک میں ہیں۔ بھائی اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، تو یہ لوگ آخرت کے قائل ہیں، آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں تمام چیزیں جو ہے فنا ہونے والی ہیں، تو کیسے ہم آخرت کو پہچانیں؟ جملہ سوالیہ ہے کہ کیسے ہم آخرت کو پہچانیں، کیسے جانیں، کیسے معلومات کریں؟ سوال ہے، یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ تو آخرت کو پہچاننے کے لیے مقدمہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے
قرار دیا ہے۔ علم ایسی شے ہے کہ انسان کو عروج کے اوپر لے کے جاتی ہے۔ علم ایسی شے ہے گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ علم ایسی شے ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتی ہے۔ علم ایسی شے ہے اختلاف سے اتحاد کی طرف لے کر جاتی ہے۔ علم ایسی شے ہے نفرت سے محبت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ علم ایسی شے ہے بے دینی سے تقوی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ علم دے گا۔ آپ کو پتا ہے جب ہمارے باپ کی خلقت ہوئی جناب آدم کی تو تمام ملائکہ اور جناتوں نے اعتراض کیا۔ اللہ نے حکم دیا وَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو ہم ایک پتلا بنا رہے ہیں، جب ہم مکمل کر لیں اور جب اس میں اپنی روح کو پھونکے، یعنی اس پتلے میں زندگی آئے، حیات آئے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدے میں گر پڑنا، سجدہ کرنا۔ اللہ اکبر، جناب آدم کی یعنی آدمی کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ اکبر، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا جناب آدم کا، جناتوں نے بھی کیا الا ابلیس، وَقَالَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ جناتوں میں سے تھا شیطان۔ دیکھیے عبادت کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک خلوص نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نمازی ہے تکبر پیدا ہو رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے تکبر پیدا ہو رہا ہے، عالم ہے اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، دولت مند ہے تکبر پایا جاتا ہے، مملکات فروتنی تواضع انتصاری لازم ہے، تکبر حرام ہے۔ شیطان اکڑ گیا، اب فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسے مخلوق کو حکم دے رہا ہے کہ اس کے سامنے ہم سجدہ کریں کہ روئے زمین کے اوپر فساد پھیلائیں گے، چونکہ انسان سے پہلے ایک قوم تھی نسناس، کہ انسان سے شباہت رکھتی تھی، تو اللہ کیا کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون۔ دیکھیے علم کی بات آئی کہ میں جو کچھ جانتا ہوں اس کا آپ کو علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ نے علم الآدم اسماء کلہا، جناب آدم کو جو ہے تمام اسماء حسنہ کی تعلیم دیتا ہے پروردگار عالم۔ ثم عرض علی الملائکہ،
اس کے بعد میں ملائکہ سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بتائیے، جن جن کو امامت ملی، خلافت ملی، نبوت ملی، سب سے عالم، سب سے فاضل تھے، ایک نقص ہے، اللہ کا نمائندہ جو ہے ناقص نہیں ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا ہے، ایسے کو اللہ جو ہے خلافت نہیں دیتا، امامت نہیں دیتا ہے، رسالت نہیں دیتا ہے۔ جو ہمارے بڑے بھائی بکواس کرتے ہیں کہ رسول اللہ جاہل تھے، جو ہے جبریل نے پڑھا اقرا باسم ربک الذی خلق، آپ جو ہے جناب عیسیٰ کہتے ہیں بچپن میں جب جناب مریم کے عصمت کے اوپر لوگوں نے دھبا لگانا چاہا، ایک دن کا بچہ بول پڑتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنا نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب توریت دی گئی ہے، انجیل دی گئی ہے، وجعلنا نبیا، نبی بنایا گیا ہے۔ ایک دن کا بچہ بول رہا ہے، آپ اپنے حضور کی شان میں کیا کر رہے ہیں؟ جبریل آیا اور آپریشن کیا اور مالک کو دھویا، یہ سب ڈرامہ بازی ہے ان کی۔ ان کا دین نہ منطقی ہے، نہ ملائی ہے، نہ قرآن کے مطابق ہے، نہ حدیث کے مطابق ہے، ایک مسخرہ ہے دین۔ آپریشن کی ضرورت پڑ گئی، جبریل دھوتے ہیں، پاک کرتے ہیں، یہ سراسر رسالت کی شان میں اہانت ہے۔ عیسائی کیا کہیں گے؟ جناب عیسیٰ کو ماننے والے، جناب یحییٰ جب پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تکلم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں کتاب دی گئی ہے، اور انبیاء جو ہے کہتے ہیں مجھے کتاب دی گئی ہے، اور تم اپنے رسول کو کیا کہہ رہے ہو؟ جاہل تھا، یہ امی تھا۔ ایک منافق جو ہے شروع ہی سے رسول کے بد میں تھے، رسول اللہ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے اس کی طاقت، وہ کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ جب حضور اکرم پیدا ہوتے ہیں جناب عبداللہ کا انتقال ہو جائے، اس سے پہلے ہو جاتا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے آپ کی مدد کی؟ کس نے مدد کی؟ جناب ابو طالب نے۔ اللہ اکبر۔ اور تم اپنے رسول کو ایسی باتیں، اسی لیے ربیلا رسول نے کتاب لکھی گئی ہے۔ کبھی کہتے ہیں عائشہ کو رسول اللہ کندھے پہ بٹھا کے ناچ بدریا میں ناچ دکھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ آیا رسول اللہ کی فضیلت ہے یا اہانت ہے؟ ایک باحیا باشرم باعزت انسان اپنی عورت کو بٹھا سکتا ہے کندھے کے اوپر، وہ بھی سماج قوم ملت میں، وہ بھی بدریا کا ناچ دکھانے کے لیے؟ کیسی یہ جو ہے اہانت کر رہے ہیں۔ پھر بھی کبھی کہتے ہیں گورے گورے دال والا، کالے کالے بال والا، دنیا بھر کی بدتمیزیاں کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، اور تمام بدتمیزیاں میں ممبر کے اوپر مجھے کہہ نہیں سکتا جو کتابوں میں۔ رسول اللہ بیٹھتے تو کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے یار؟ کوئی عام آدمی یہ کام نہیں کرے گا جو رسالت کی طرف جو ہے نسبت دے رہے ہیں۔ ان سے پوچھیے آیا نبی کو سایہ تھا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔
حضور اکرم کو سایہ نہیں تھا جو ہے، مہر رسالت تھی جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ درخت کلام کرتے تھے، شجر کلام کرتے تھے، پتھر کلام کرتے تھے، مردے کلام کرتے تھے رسول اللہ سے۔ یہ محمد عربی صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، اس کی شریعت تا قیامت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ نے طیب و طاہر جو ہے پیدا کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس طریقے سے مریم طیب و طاہر تھی اور پیغمبر نے معصوم کہا جاتا ہے، طیب و طاہر تھے، گناہ نہیں کیا، معصیت نہیں کیا، یہ معصوم ہے۔ آیت قرآن یہاں شاہد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم دے کے بھیجا ہے، جیسے جناب عیسیٰ ایک دن کے ہیں کتاب لے کر آئے ہیں، ہمارا نبی بھی صاحب کتاب ہے۔ تو علم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو دیا ہے۔ علم ایسا اہم چیز ہے، جس طریقے سے پورے جسم میں سر ہے، عقل ہے، علم کا تعلق جو ہے عقل سے ہے، اور عقل جو ہے کیسی ہونا چاہیے؟ معاویہ جیسی ہونی چاہیے، مکر و فریب و ریاکاری و جھوٹ و غداری و مکاری ایسی ہونی چاہیے آپ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، العقل، عقل کی تعریف کیا ہے؟ العقل ما عبد به الرحمن، عاقل وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، دانا وہ ہے، عالم وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، ما عبد به الرحمن۔ اور کیا ہے؟ اکتسب به الجنان، عاقل وہ ہے جو زیادہ راہ آخرت کماتا ہے، جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرے، جب اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، اسے عاقل کہتے ہیں۔ اور مکر و فریب و ریا ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، تہمت ہو، حسد ہو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ سن نہیں رہا ہے، آپ کے قلب میں جو چیزیں خطور کر رہی ہیں اللہ اسے نہیں جان رہا ہے، آپ کی نیت کو نہیں جان رہا ہے۔ نیت کرنا واجب ہے یا نہیں عمل کے لیے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت واجب ہے، اگر بغیر نیت کے نماز پڑھے جائے صحیح ہے یا باطل ہے؟ سوال، یہ جزوِ نماز ہے، اگر بغیر نیت کے آپ نماز پڑھیں گے جو ہے تو آپ کی نماز باطل ہے۔ نیت کیا ہوگی؟ آیا نیت زبان کے اوپر ہوتی ہے؟ نہیں، کہنے کی کوئی ضرورت ہے نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت فجر کی واجب کو بتا، نیت کرے، صبح کی نماز نیت کرے میں پڑھ رہا ہوں، بس اللہ اکبر، یہاں پہ کہنا اللہ اکبر۔ تو اللہ اس کو جانتا ہے نیت کو، انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت جو ہے صحیح ہو، صاف ہو، مخلص ہو، اللہ کے لیے ہو، دوسروں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اسے مشرک کہا جائے گا۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اپنے بندے کے لیے اللہ کافی ہے۔
یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ ان کا مالک خالق ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کام کریں گے، للہ ینمو، اللہ کے لیے جو کام ہوگا نمو کرے گا، عروج کرے گا، بڑھے گا، ترقی ہوگی، برکت ہوگی۔ اور جو ریاکاری دکھانے کے لیے، تظاہر کے لیے، تکبر کے لیے، اپنی شان شوکت کے لیے ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے، نسیہ منسیہ، بیکار۔ اللہ کے لیے کوئی کام کرو۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی، ہماری نمازیں، دعائیں، تمام کام، محیایا و مماتی، ہماری زندگی، ہماری موت کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں مجھے قتل کرنا چاہے، فوراً سر کو جھکا دو، جو ہے ڈرو نہیں، جو ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ خیال نہیں کرنا، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ زندہ ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ اللہ کی سب سے زیادہ یاد کرو، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، عورت سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے زیادہ، منصب سے زیادہ، حیات سے زیادہ، ریاست سے زیادہ، زینت سے زیادہ اللہ کی محبت سب کے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ میں اتحاد نے کر کے بتا دیا ہے، سب جوان فرزند کی قربانی دیتے ہیں، 6 مہینے بچے کی قربانی دیتے ہیں، بھوک پیاس کی ہمیں کوئی جو ہے ڈر نہیں ہے۔ اللہ کی محبت سب کے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ جہاں پہ اللہ کی بات آ جائے، نہ ماں کی سنیں گے، نہ باپ کی سنیں گے، نہ بھائی کی سنیں گے، نہ عورت کی سنیں گے، نہ اولاد کی سنیں گے، نہ ریاست کی فکر ہوگی، نہ مال کی فکر ہوگی، کسی چیز کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ تو قرآن کی آیت ہے۔ ذکر خدا سے سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، آرام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، حیات ملتی ہے، رزق ملتا ہے، جنت ملتی ہے، خوشنودی ملتی ہے۔ جو انسان اپنا اور اللہ سے رابطہ صحیح رکھتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، الہی من وجدت ماذا فقدا، دعائے عرفات میں حج کیا، اے اللہ جس نے تجھے پا لیا، الہی من وجدت ماذا فقدا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، ومن فقدت ماذا وجدا، اور جس نے تجھے کھو دیا معصیت کر کے، گناہ کر کے، حرام کام کر کے، اس نے کیا پایا؟ کیا پایا؟ کچھ نہیں، خسرت دنیا والآخرہ۔
تو اللہ کی محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب رہنا چاہیے. تو کیسے محبت پیدا ہوگی؟ علم حاصل کرو، علم کے دیوانے بنو، علم کے شیدائی بنو، علم کے بھکاری بنو، علم کے لیے صحیح کرو، علم کے لیے ہجرت کرو. فلولا کل نفر اللہ اکبر، کوچ کرو علم کے لیے. تفقہ فی الدین، دین میں تفقہ یعنی تدبر دین میں حاصل کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو بالسین. چونکہ عرب سے اور چین کا فاصلہ بہت ہی دور ہے، مغرب اور مشرق کا. علم حاصل کرو، اگر چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اب دیکھیے ہمارے یہاں کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے ہمارے یہاں. دیکھیے اس سے جو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے، ہمارا خیال کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے. آیا خدا کے لیے ہم زندہ ہیں یا یہ دنیا کے لیے زندہ ہیں؟ دنیا کی محبت حرام ہے، کافر ہے. تو خود ہمارے گھرانے، ہمارے گاؤں، ہمارے ضلع، ہماری بستی کو دیکھیے، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، علم دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ماں باپ کوشاں ہے علم دنیا کے لیے بھی حاصل کرو، تمہیں ملنا کرنا، لیکن جو اصل ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جس کے لیے ہم خلق کیے گئے ہیں آخرت کے لیے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. قرآن پڑھنا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، قرآن کا معنی کوئی جانتا ہی نہیں ہے، احکام کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہ بڑے پیش رفتے گھرانے ہیں، ان کے یہاں جو ہے مال دولت کی بھرمار ہے. لڑکے انگلش میڈیم سے ٹائی لگا کر جا رہے ہیں، گاڑی جو ہے بک کر دی گئی ہے، ہر مہینے اتنا کرایہ دینا ہے، اتنے ہزار فیس دینا ہے. اور لڑکے سے اگر کلمہ پوچھ لو، بھیا کلمہ بتاؤ، کچھ نہیں معلوم. درود ہے محمد والے. تو ان کے جو اٹھنے بیٹھے کھانے پینے، ان کے کاروبار سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا ارادہ ہے. اب میاں مٹھو اپنے زبان سے بنے رہے جو ہے، اس کو سب کوئی نہیں شناخت سکتا، سب کوئی نہیں پہچان سکتے. اس آدمی کو یہ روزہ نماز دے کے فریفتہ ہو جاتا ہے، ہاں یہ داڑھی رکھے ہوئے ہے، یہ نماز پڑھتا ہے دیندار. نہ دیکھو اس کے گھر کے حالات کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہے. کوئی بھی ہو جو ہے تو علم کی طرف بڑھو جو ہے. اور وہ علم جو ہم نے ابھی نقل کیا، العلم ما عبد به الرحمن واقتصد به الجنان. علم وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اللہ کی اور جنت حاصل کی جائے. آیا ان علموں سے حاصل کی جائے کہ امام کا قول ہے، ہم اپنی طرف نہیں پڑھتے ہیں. یہ پیسہ کمانے کے لیے سب علم ہے. ڈاکٹر بناؤ پیسہ، انجینئر بناؤ پیسہ کماؤ، پروفیسر بناؤ پیسہ کماؤ. نہیں یہ بھی پڑھائیے لیکن اصل کو مت چھوڑیے، نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بے دین بنے گا، عورتوں کو ننگا لے کر ٹہلے گا، اس کے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. یہ ناچ گانا بجانا ٹی وی گھر میں اسٹارٹ کرے گا. ماں بہن بیٹیاں جو باہر نکلے گی بالکل ٹائٹ کپڑا پہنے ہوئے ہیں،
جو فحاشی اور جیسی کے اوپر جو ہے دلالت کرتا ہے. بڑے گھرانوں کے حالات دیکھ لو جو ہے. دین جو ہے غریبوں کے یہاں پایا جاتا ہے. یہ دولت کوئی اچھی چیز نہیں ہے زیادہ. اپنے اوپر خرچ نہ کرے، غریب یتیم فقیر مسکین کے اوپر، مدرسے اور اس کے لیے علم کی بقا کے لیے، عروج کے لیے. تو بھیا علم حاصل کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت طالب علم کسب علم کے لیے جاتا ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں اس کے اوپر. اللہ کو کتنی منزلت. امام کے قول میں شک نہیں کرنا. یہ معصوم ہے، اللہ نے اسے علم دیا ہے. دوسری جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر شخص اپنے رزق کے لیے پریشان ہوگا، تلاش کرے گا، لیکن طالب علم اللہ تعالیٰ اسے غیب سے علم دے گا. علم کے بہت فضائل ہیں. علم جو ہے اندھے کو آنکھ والا بناتا ہے. علم جو ہے گونگے کو زبان والا بناتا ہے. علم جو ہے جاہل کو عالم بناتا ہے. علم جو ہے انسان کی حفاظت کرتا ہے. علم سے تمام ترقیاں وابستہ ہیں کہ ہم گنا نہیں سکتے. لاکھوں علم سے. تو بھیا علم حاصل کرو اور تدبر، فکر، سوچو، سمجھو. بھائی قرآن ہے، آپ اس کو پڑھیے اور اس کا ترجمہ جو ہے تھوڑا صرف نہ پڑھ لیجئے کہ آپ جو ہے یعنی خود جو ہے تدبر کریں قرآن میں. اگر کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے گا. کوشش جو ہے شرط ہے. اور عالم اور جاہل کی عبادت برابر ہے، قطار نہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آیا اللہ کہہ رہا ہے برابر ہے جو لوگ عالم ہیں اور جاہل ہیں؟ قطعاً نہیں. اللہ نے صاحب علم کو درجات عنایت فرمائے ہیں. آپ دیکھیے جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر تھے. جناب خضر کیا تھے؟ اولو العزم نہیں تھے. جناب موسیٰ جناب خضر کی شاگردی کر رہے ہیں. اس کے اوپر علم کے اوپر اولو العزم پیغمبر جو ہے جناب خضر کی شاگردی کر رہا ہے. لقمان کو دیکھیے، لقمان حکیم سورہ عامی تھے، انسان تھے. علم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کے ساتھ شان میں آیتیں نازل کی. علم کے اوپر مومن آل فرعون جو فرعون کے دربار میں تھا، جو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جب تم ایمانو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا. علم کے بنا کے اوپر جناب آسیہ جو فرعون کی عورت ہے، رب نجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ مجھے فرعون کے عمل سے نجات دے. علم ہے، علم بولتا ہے، علم دیکھتا ہے، علم سنتا ہے. پوری دنیا کو اللہ نے اپنے علم سے خلق کیا ہے، جس کا علم ذاتی ہے، کسبی نہیں ہے. آزاداروں،
اللہ نے نبیوں کو علم دیا تھا، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ تھے علم کے سبب۔ کبھی دولت کو اللہ تعالیٰ نے معیار نہیں قرار دیا ہے کہ بھائی یہ دولت مند ہے ہمارا رسول ہوگا، یہ امام ہوگا، یہ خلیفہ ہوگا۔ علم کو معیار دیا ہے تو پتا چلا اللہ کے نزدیک سب سے مہم، سب سے اہم، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ کیا ہے؟ علم ہے۔ ہوشیار رہو۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے جھولے سے لے کر جو ہے قبر تک حاصل کرو۔ یہ سب نصیحتیں ہیں، بہت علم کے فضائل ہیں۔ آپ دیکھیے جناب سلیمان کیا تھے؟ پیغمبر تھے، اللہ سے بادشاہیت مانگی، اے اللہ مجھے ایسا ملک عنایت فرما، لا ينبغی من بعدی، میرے بعد کسی کو ایسا ملک نہ دے۔ جناب سلیمان ہواؤں کے اوپر حکومت کرتے تھے، چرن کی بولی جانتے تھے، پرند کی بولی جانتے تھے، چونٹیوں کی بولی جانتے تھے۔ جب چونٹیوں نے دیکھا کہ جناب سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہا کہ چلو اپنے بلوں میں چلے چلو، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں پامال نہ کر دے۔ فتبسم، جناب سلیمان تبسم کرتے ہیں۔ جناب سلیمان جب ہدہد بلقیس کے ملک میں پہنچتا ہے، غائب ہوتا ہے، فوج کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ غائب ہے، بہرحال پورا نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں حکم دیا کہ کون اس کے تخت کو لے آئے گا، اس کے ماں بلقیس۔ ایک جنات نے کہا یا نبی اللہ، آپ جو اپنے مقام سے نہیں اٹھنے پائیں گے، ہم اس کے تخت کو لا کر حاضر کریں گے۔ اے علم ہے۔ جناب سلیمان کو بھی گوارا نہ ہوا۔ آصف ابن برقیہ اٹھتے ہیں، یا نبی اللہ، آپ کی پلک جو ہے جھپکتی ہے نا، یہ جھپکنے نہیں پائے گی، ہم لا کے تخت بلقیس کو جو ہے حاضر کریں گے، اور فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ علم ہے، ابھی وہ علم کہاں ہے؟ جب زمین کا وارث امام زمان کا ظہور ہوگا، وہ علم استعمال کرے گا۔ وارث زمین ہے، وارث ائمہ ہے، وارث رسول ہے۔ اس کے زمانے میں جو ہے جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، عدالت اور قسط و عدل سے بھر جائے گی۔ ان قریب اس کے ظہور کی آمد ہے۔ حالات ایسے نمودار ہے۔ حاضر دارو، آئیے معصومہ کونین جس کے یاد میں مجلس رکھی گئی ہے، کون ہے جس کے چادر میں 72 پیون لگے ہوئے ہیں؟ ایک معصومہ کونین، آپ کو پتا ہے جب ائمہ دعا مانگتے تھے تو اس کے توسل سے مانگتے تھے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا
وبالها وبنيها والسر المستودع فيها. عربی عبارت ہے. ان کے توسل سے دعا مانگتے تھے. فاطمۃ الزہرا کا عہدہ منصب عرفہ والا ہے. فاطمۃ الزہرا جو رسول اللہ کی لخت جگر ہے، رسول اللہ کا دل ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچایا، محمد عربی کو اذیت پہنچایا. ام الائمہ ہے، ام الابیہ ہے. اللہ اکبر. اے فاطمہ کا نور ہے جو پورے عالم میں روشن ہے. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو اپنے باپ کے لیے، رسول کے لیے رحمت ہے، جس کا باپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محمد عربی عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن محمد عربی کے لیے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رحمت ہے. اللہ اکبر. فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کا منصب، ان کی منزلت کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. آپ کو پتا ہے جب میدان مباہلہ میں گئی ہے تو رسول اللہ نے پردے کا خیال رکھا ہے. رسول اللہ آگے آگے ہے. داہنے طرف امام حسن کو انگلیوں میں پکڑے رکھا ہے، بائیں طرف امام حسین کو. دیکھیے کیسے پردے کا لحاظ رکھا. اپنے پیچھے فاطمۃ الزہرا کو رکھا. اس کے بعد علی مرتضیٰ ہے فاطمۃ الزہرا کے پیچھے. اللہ اکبر. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کیا اہمیت ہے. اور جب دور سے نصارے نجران دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ رسول صادق ہے، یہ رسول حق ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس سے مناظرہ نہیں کرنا، مباہلہ نہیں کرنا. میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر ایک بددعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر ایک تمہارے اوپر بددعا کریں تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا الا سور یا بندر بن جائے گا. ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. یہ رسول صادق ہے، اپنے لخت جگر کو لا رہا ہے. مناظرہ نہیں کرتے ہیں، جھوٹوں پہ لعنت نہیں کرتے ہیں. فَنَبْتَهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ الْآخِرِينَ. قرآن کیا ہے؟ جزیہ دینا پسند کرتے ہیں، جس کا نام باغ فدق ہے. کل ہم نے مسائل میں یہاں تک پڑھے تھے کہ شہزادی کونین دربار خلافت میں جاتی ہیں، اپنے بابا کے مسجد میں جاتی ہیں، کئی گھنٹے کھڑی رہتی ہیں، نا امید پلٹتی ہیں. یا وہ انصار کے گھر جاتی ہیں، مثبت جواب نہیں ملتا ہے، خانہ نشین ہو جاتی ہے، پہلو کے اوپر دروازہ گرایا جاتا ہے، جناب محسن شہید ہو جاتے ہیں. ہاں فاطمہ زہرا کے ماننے والوں،
کیسی صابرہ بیوی ہے، پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، لیکن اپنے شوہر سے نہیں بتا رہی ہے کہ ابوالحسن ہماری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ آج کل کی عورتوں کو دیکھ لو، بیمار بھی نہیں ہوتی ہے تو ان کو مرض گھیرے رہتا ہے۔ کبھی علی علیہ السلام سے سوال نہیں کیا، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، ایام گزر رہے ہیں، ویسے ہی کام کر رہی ہیں۔ امام حسن امام حسین کے لیے کھانا ہے، کپڑا دھونا، شوہر کی ذمہ داری، بالکل ویسے ہی۔ ہاں عزادارو، جب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آخری دن آتے ہیں، کھانا پکاتی ہیں، اپنے بچوں کے لباس دھلتی ہیں، کہا اور جناب فضہ کو کہتی ہیں دیکھو جب میرے لال آئے تو انہیں سب سے پہلے کھانا کھلا دینا۔ جا کر لیٹ جاتی ہیں، روح جنت کو پرواز کر جاتی ہے۔ امام حسن امام حسین آتے ہیں، جناب فضہ کہتی ہے شہزادو آؤ کھانا کھا لو۔ امام حسن امام حسین کہتے ہیں کبھی ہم نے اپنے ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب فضہ پس و پیش میں ہے، کیا کرے؟ ماں کے بستر کے قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں حالات، لپٹ جاتے ہیں، گریہ شروع کرتے ہیں۔ آزادارو، فاطمہ زہرا نے امام حسین کو ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا۔ ہم کہیں گے شہزادی، اے آپ کا لال زمین کربلا کے اوپر 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر کے کنڈ خنجر سے ذبح ہو رہا ہوگا۔ اے شہزادی کونین، آپ کا ایک پیارا حسین رلا رلا کر قتل کیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے شہزادی کونین، آپ کے بیٹے کے لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، بے گور و کفن، 3 دن لاشا گرم ریتی کے اوپر پڑا ہوا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، یا حسین